ویلکم ٹو فخر پاکستان ڈیفنس۔ دوستو، ایئر لائنز کروز میزائل ایسے میزائل ہوتے ہیں جو ملٹری ایئر کرافٹ سے زمینی ٹارگٹس کو ہٹ کرنے کے لیے لانچ کیے جاتے ہیں۔ ایئر لانچ کروز میزائل کی کچھ خاص بات آپ کو بتا دوں، یہ اسٹینڈ آف ویپن ہوتا ہے، یعنی کہ سیف ڈسٹینس میں رہتے ہوئے لانچ کیا جاتا ہے، یا دشمن کی ایئر ڈیفنس کی رینج سے دور رہتے ہوئے ایئر کرافٹ سے اس میزائل کو لانچ کیا جاتا ہے، یعنی کہ اس سے پائلٹ کی سیفٹی بھی برقرار رہتی ہے اور ایئر کرافٹ کا شوٹ ڈاؤن ہونے سے بھی خطرہ ٹل جاتا ہے۔ اس میزائل کی دوسری خاص بات یہ ہے، یہ پروسیجن سٹرائپ کرتا ہے۔ اس میں ایکسٹیفیٹڈ گائیڈنس میزائل جو کہ ہائی ایکوریٹ اٹیک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور کولیٹرک ڈیمیج کم سے کم کرتا ہے، جبکہ دوسری عام میزائل کولیٹرک ڈیمیج زیادہ کرتے ہیں۔ اس کی تیسری خاص بات یہ ہے کہ یہ لانگ رینج ہوتے ہیں، یعنی کہ دشمن کی ٹیریٹری سے کافی اندر جا کر اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کی چوتھی خاص بات یہ ہے، یہ ریڈار اوائڈنس ہوتے ہیں، ریڈار سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جیسا کہ اس میں ٹرین ہیڈل کا آپشن بھی موجود ہے اور ریڈار سے بچنے کے لیے دوسرے فیچر بھی موجود ہیں۔ اس کی پانچویں خاص بات یہ ہے، یہ نیوکلیئر وار ہیڈ بھی کیری کر سکتا ہے اور روایتی وار ہیڈ بھی کیری کر سکتا ہے۔ اس طرح کے میزائل ہائی ویلیو 8 کو ہیڈ کرنے کے لیے ڈیزائن کیے جاتے ہیں، کیونکہ اسٹریٹجی کی امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ دشمن کی ٹیریٹری کے کافی اندر جا کر ہدف کو نشانہ بناتے ہیں اور دشمن کو ایک اچھا خاصا دھچکا لگا سکتے ہیں۔ دنیا کے پہلے ایئر کروز میزائل کا ڈیزائن امریکہ نے 1950 میں بنایا تھا، جو کہ ADM-20 کوائل کے نام سے بنایا گیا ہے۔ ٹریڈیشنل یہ ایک ویپن تو نہیں تھا، یہ ایک چھوٹا جیٹ پاور ڈرون تھا جو کہ بومبر سے لانچ کیا جاتا تھا، لیکن یہی کنسپٹ اور یہی ٹیکنالوجی ایئر لائن کروز میزائل میں یوز ہونے لگی ہے، اور پہلا پروڈکشن ایئر کروز میزائل امریکہ نے بنایا تھا جو کہ AGM-86B ویریئنٹ تھا۔ اس ایئر میزائل کروز میزائل کی پروڈکشن 1980 میں شروع ہوئی اور یہ 1981 میں سروس میں شامل کیا گیا۔ دوستو، اس وقت بہت کم ممالک ہیں جن کے پاس ایئر لائن کروز میزائل موجود ہے، جن میں نوٹیبل امریکہ، رشیا، چائنا، فرانس، انڈیا اور پاکستان شامل ہیں۔ پاکستان کے پاس بھی ایئر لائن کروز میزائل موجود ہے جو کہ رات کے نام سے ہے، جسے تھنڈر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سب سونک اسٹینڈ آف ایئر لانچ کروز میزائل ہے جو کہ پاکستان کی نسکام اور پاکستان کی ایئر فورس ایئر ویپن کمپلیکس نے ڈیزائن کیا ہے۔ رات ایئر لائن کروز میزائل کو بنانے کا پروگرام 1998 میں شروع کیا گیا اور ناظرین، اس پروگرام کو بہت زیادہ خفیہ رکھا گیا تھا۔ 2007 میں پاکستان نے اس ڈیزائن کو کمپلیٹ کیا اور 2012 میں اس میزائل کو سروس میں شامل کیا۔ لمیٹڈ سورسز کے ساتھ پاکستان نے اس میزائل کو ڈیزائن کیا تھا، جس کے بعد ویسٹرن کنٹریز پاکستان پر یہ الزامات لگاتے رہے کہ پاکستان کو یہ میزائل بنانے میں چین نے مدد کی ہے، لیکن پھر وہی ویسٹرن کنٹری بعد میں یہ الزامات لگانے لگے کہ ساؤتھ افریقہ نے پاکستان کو اس میزائل میں بنانے میں مدد کی ہے، اور ان الزامات کو پاکستان نے رد کر دیا تھا۔ حالانکہ مزے کی بات یہ ہے کہ ساؤتھ افریقہ کے پاس اپنا کوئی ایئر کروز میزائل آپریشنل نہیں ہے۔ رات ایئر لائن کروز میزائل کا کنٹرول سسٹم اور ویپن گائیڈنس سسٹم اور اس کا وار ہیڈ ڈیزائن، اس کا انجن ڈیزائن، ہر چیز نیسکا اور پاکستان فورس کی ایئر ویپن کمپلیکس مل کر ڈیزائن کی ہے۔ بعد میں اس میں اسٹیلتھ فیچر ڈالے گئے ہیں جو کہ عالمی ڈیٹیکشن کو وائڈ کرتا ہے، یہ نیوکلیئر اور وار ہیڈ کیری کر سکتا ہے، اور یہ سب سونک سپیڈ رکھتا ہے اور لو ایلٹیٹیوڈ پر بھی پرواز کر سکتا ہے اور ہائی وینیبلٹی بھی رکھتا ہے، مطلب یہ آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ٹرینڈ ہیکنگ بھی ہے، یعنی کہ یہ بالکل لو پرواز کر سکتا ہے۔ آپ کہہ لیں کہ یہ زمین کے بالکل قریب ریڈار سے بچنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ پاکستان اس میزائل کو دشمن کے ہائی ویلیوڈ ٹارگٹس کو تباہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جن میں دشمن کے کمانڈ سینٹرز، ان کے ریڈارز، ان کے سرفس ٹو ایئر لانچ میزائل، بیلسٹک میزائل لانچرز اور اسٹیشنری وار شپ وغیرہ شامل ہیں۔ پاکستان نے اس میزائل کا پہلا ٹیسٹ 25 اگست 2007 کو کیا تھا اور یہ ایک کامیاب ٹیسٹ تھا
اور دوسرا ٹیسٹ 2008 کو کیا اور پھر تیسرا ٹیسٹ 2011 کو کیا، پھر 2012 کو ایک کیا، پھر 2015 اور پھر 2016 کو اس کا ٹیسٹ کیا گیا۔ ہر ٹیسٹ نئی موڈیفکیشن کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس میزائل کا وزن 1100 kg ہے اور اس کی آپریشنل رینج 350 کلومیٹر ہے اور اس کی سپیڈ 0.8 مارک تک ہے، جو کہ 980 کلومیٹر پر وار بنتی ہے۔ اس کی بلاسٹ شیلڈ 5 کلو ٹن آف ٹی اور 12 کلو ٹن آف TNT ہے اور 450 kg کا یہ وار ہیڈ کیری کر سکتا ہے۔ اس کروز میزائل کو میراج طیاروں اور F-16 طیاروں سے لانچ کیا جاتا ہے۔ پاکستان نے اس کا اگلا ویریئنٹ میراج 2 بھی بنایا ہے، جسے 30 مارچ 2017 کو انویل کیا گیا تھا اور اس کا پہلا ٹیسٹ 2020 کو کیا گیا تھا، جو کہ میراج 3 طیاروں سے کیا گیا تھا۔ میراج 2 کا کنٹرول میکانزم اور اس کی گائیڈنس اور اس کا فلائٹ کنٹرول سسٹم پہلے سے بہترین کیا گیا ہے اور اس کی رینج بھی پہلے سے بڑھا دی گئی ہے، جو کہ 600 کلومیٹر تک ہے اور اس کی اسٹریٹجک اسٹینڈرڈ کیپیبلٹی لینڈز کے ساتھ ساتھ سی میں بھی بڑھا دی گئی ہے۔ میراج 2 کی جو خاص بات بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ انڈیا کے S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کا بہترین جواب ہے یا بہترین توڑ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ایک تو اس کا ریڈار کنسیکشن انتہائی کم ہے اور یہ ٹریڈ ٹاپ ہائیکنگ کر سکتا ہے، مطلب کہ اتنا نیچے یہ پرواز کر سکتا ہے کہ جتنی درختوں کی ہائٹ ہوتی ہے، اور یہ چیز اس میزائل کو پہلے سے بھی زیادہ خطرناک بناتی ہے، کیونکہ اس ہائٹ پر میزائل کو ٹریک کرنا یا ڈیٹریکٹ کرنا ریڈارز کے لیے انتہائی مشکل کام ہے۔ اگر اسے ریڈار ہی ڈیٹریکٹ نہ کر پائیں تو اس میزائل کو روکنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ پاکستان کا ریڈار 2 میزائل F-17 سے بھی لانچ ہو سکتا ہے، میراج 3 طیاروں سے بھی لانچ ہو سکتا ہے اور میراج 5 طیاروں سے بھی لانچ کیا جا سکتا ہے۔ تو اب تک اتنا ہی، امید ہے آج کی بھی یہ ویڈیو آپ کو بے حد زیادہ پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں دوستو ایک اور نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک عمران حسن کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔